دوں گا. اوپر سے ابو طالب تھے, نیچے سے فاتح خیبر, اندر سے طاقت, ابھی پیدا نہیں ہوئے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ابھی جو پیدا نہیں ہو طاقت لگائے. میں نے کہا تم نے ابھی کو سمجھا ہی نہیں. تفسیر مظہری یہ ہماری اہل سنت کی کتاب ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کے مصنف ہے. یہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنی بھی امتوں میں ولی ہوئے ہیں, سب کو ولی بنانے والی ذات علی کی ہے. جو آنے سے پہلے ولایت دیتا ہو, وہ آنے کے بعد کیا نہیں دیتا ہو. اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ولایت کس چیز کا نام ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے نا, اس لیے کہ لوگ تو ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یا علی کہنے سے جو ہے وہ کچھ تکلیف نہ ہو جائے. میں کہا تکلیف دور ہوتی ہے. کہا نہیں, وہ کہا وہ فتوے کی تکلیف تو نہیں ہو جائے. نہیں میرے عزیز, علی کا ذکر جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا, بلکہ میرے آقا نے فرمایا علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے, منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. ارے ہمارے آقا صدیق اکبر تو کہتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. خدا کی قسم صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ جو آپ بیان کرتے ہو نا, آپ اپنے جیسا سمجھتے ہو صحابہ کو. صحابہ آپ کے جیسے نہیں تھے. صحابہ کے دل نبی کی صحبت میں بیٹھ کر ایسے صاف ہو گئے تھے کہ آئینے نے ان سے صفائی سیکھی ہے. آئینہ جس سے صفائی سیکھے وہ صحابہ کے قلوب ہیں. اس لیے صحابہ کو اپنی طرح نہیں سمجھنا. ہاں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نبی کے وصال کے بعد صحابہ بگڑ گئے تھے, میں کہتا ہوں یہ گالی نبی کو دیتے ہو تم. وہ کیسے؟ جس پیر کی موت کے بعد اس کے مرید بگڑ جائیں, لوگ کہتے ہیں یار کیسا کچا تھا کہ صحیح تربیت نہ کر سکتے. ارے جب مضبوط پیر اس کے وصال کے بعد وہ اپنے مرید کو بگڑنے نہیں دیتا, تو میرے نبی جس کی نالائیں اٹھا کے لوگ پیر بنتے ہیں, بلکہ یوں تو وہ رسول ہے میرے غوث فرماتے, غوث کے پاک فرماتے میں اپنے مرید کو اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک وہ توبہ نہ کرے. جب میرے نبی کے بیٹے کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی شان کا ہے. تو حضرت ابو طالب بنت اسد کے کندھوں کو دباتے ہیں کہ اٹھنے نہیں دوں گا, اور پیٹ سے مولا کائنات تصرف کرتے ہیں. فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے, یہ بیٹھنے نہیں دیتا نبی کو دیکھ کے. اور ایک دن دیکھو, ہم ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیکن مولا علی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, اور کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہتے ہیں. وجہ ایک دن فاطمہ بنت اسد نے کہا, اے میرے محمد, میرے شہزادے کیا بات ہے, یہ میرے پیٹ کا بچہ جب تم گھر میں آتے ہو پہلی بات تو بیٹھنے نہیں دیتا, اور دوسری بات تم گھر میں جدھر جاتے ہو یہ پیٹ میں رہ کر بھی آپ کی طرف کبھی پیٹ نہیں کرتا, یہ گھومتا رہتا ہے آپ کی طرف چہرہ کرتا رہتا ہے. یہ پیٹ کا عالم ہے, گھومتا رہتا ہے آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو میری طرف پیٹ نہ کرے چہرہ کرے, کرم اللہ وجہہ الکریم, اللہ اس کے چہرے کو اور بزرگی عطا ہے. لیکن بس بات ختم کرتے ہوئے نور الابصار کی حدیث ہے, نور الابصار کی حدیث ہے, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, طویل حدیث ہے, اس میں یہ ہے علی کون ہے. جو آقا نے فرمایا اگر سارے درختوں کی لکڑیاں قلم بنا دی جائیں, آسمان اور زمین کو ورق بنا دیا جائے, سارے انسان اور جنات مل کر علی کی منقبت لکھنے بیٹھے, لکڑیاں ختم ہو جائے گی, سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی, لکھنے والوں کے بازو تھک جائیں گے, زمین اور آسمان منقبت علی سے بھر جائیں گے, لیکن تب بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی. یہ حسین کے بابا ہے جس کی ماں ایسی. اب تھوڑا ناروں پہ کنٹرول کر کے مجھے ٹائم دے, اس لیے کہ مخدوم گرامی موجود ہیں اور ان کا خطاب ہونا ہے. بات ماں ایسی باپ ایسا, اور اسی کے وجود ان دونوں کے ملاپ سے امام حسین کی ولادت ہوتی. کرامت پیدائش کے وقت کی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں صرف 6 مہینے رہے, 6 مہینے کے بعد ولادت ہوئی. 6 مہینے کے بعد ولادت ہوئی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو زندہ نہیں رہتا. 6 مہینے کا پیدا تو 2 ہی بچے ایسے ہوئے ہیں پیدائش کے اعتبار سے جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے لیکن زندہ رہے.
ایک تو جناب یحییٰ علیہ السلام ہے، ایک تو امام حسین ہے. پیدا ہوئے جس دن پیدا ہوئے، روایت میں آتا ہے جس دن پیدا ہوئے وہ تاریخ تھی ہمارے مورخین کے اعتبار سے. بعض لوگوں نے 3 کا، بعض نے 4 کا، بعض نے 5. 3 اقوال ملتے ہیں، کچھ لوگ 3 کہتے ہیں، کچھ 4 کہتے ہیں، کچھ 5، جو بھی ہو بہرحال ٹھیک. اللہ اکبر. حضور نے نماز فجر پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اٹھے، علی میرے ساتھ چل، علی میرے ساتھ چل. سرکار کے ساتھ مولا علی اٹھے، علی پاک ساتھ گئے، سیدہ کے دروازے پر رکا. علی کسی کو اندر آنے مت دینا، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر یعنی تمہارے گھر بچے کی ولادت ہوئی. کسی کو اندر مت آنے دینا، میں اندر سے آتا ہوں. حضور اندر گئے، امام حسین کو گود میں لیا، اذان پڑھی، اقامت پڑھی اور گھٹی دی. گھٹی کس کو کہتے؟ بچے کو پہلی غذا دی جاتی ہے، پہلی غذا. گھٹی کیسے دی؟ شہد سے نہیں. شہد کی اوقات کیا ہے؟ غذا ہے نا شہد. حالانکہ ہم اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کیونکہ شفاء للناس اس کے لیے کہا گیا، اس کا احترام ہے، لیکن لعاب مصطفیٰ کے سامنے کی بات کرو، اس کا دھیان کریں. شہد کیا ہے؟ مکھی کے اگال کو شہد کہتے ہیں. مکھی رس چوس کر آتی، مکھی رس چوس کر آتی اور چھتے میں اگل دیتی ہے، یعنی الٹی کر دیتی ہے، اسی کو کہتے ہیں شہد. تو ہم پیدا ہوئے تو گویا کہ مکھی کا اگال، مکھی کی الٹی. ہاں یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے. آج کل مسلمان کہتے ہیں مولانا پوری دنیا میں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہمیں جگہ نہیں دی جا رہی ہے اور ہمیں وطن سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہے، بہت مرثیے پڑھتے لوگ، یہ ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک بات سیکھ لو، کسی سے نہیں سیکھتے نا، کم سے کم شہد کی مکھی سے سیکھ لو. مکھیوں کی 2 قسم ہوتی، برادری ایک ہے مکھی، کوالٹی 2 ہے. ایک ہے محلے کی مکھی اور ایک ہے شہد کی مکھی. محلے کی مکھی کو لوگ دوا ڈال کے مارتے ہیں، کوئی پسند نہیں کرتا. ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ محلے کی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ ماری جاتی ہے. لیکن شہد کی مکھی، حالانکہ وہ بڑی آتنکواد ہے، شہد کی مکھی بہت بڑی دہشت گرد ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے سامنے سرنڈر ہے. یہ مکھی بیچاری کاٹتی نہیں، صرف چلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی لوگ اس کو مارتے ہیں. شہد کی مکھی کے بارے میں تحقیق یہ ہے اگر کاٹ لے تو پورا ڈنگ کو چھوڑ کر اٹھتی ہے، پورا ڈنگ سجا دیتی ہے. آدمی پجاتے پجاتے پریشان ہو جاتا ہے. لیکن حیرت ہے، تعجب ہے، یہ مکھی بڑی بھولی بھالی بیچاری ماری جا رہی ہے اور وہ اتنا آتنک پھیلاتی کاٹتی ہے، لیکن وہ پالی جا رہی ہے. فارم ڈال ڈال کے لوگ پال رہے ہیں. اس کی کیا خوبی ہے؟ ساری دہشت گردی کے بعد اس کی ایک ہی خوبی ہے کہ وہ گندگی پہ کبھی نہیں بیٹھتی، وہ ہمیشہ خوشبو پر، پھولوں پر، پھلوں پر بیٹھتی ہے. مسلمانوں اگر مرنے کی بجائے پلنا چاہتے ہو عزت کے ساتھ تو گندگی پر بیٹھنا بند کر دو، گناہ کی گندگی پر بیٹھنا بند کر دو، نیکی کے پھولوں پہ بیٹھنا سیکھ